اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی رضا حاصل نہ کرنا چاہتا ہو؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کتنی کرتے ہیں۔ میرا چینل آپ کو وہ راستہ دکھائے گا جس پر چل کر آپ انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے لیے ہم ان لوگوں کے حالات زندگی دیکھیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ جی ہاں، یعنی صحابہ کے حالات زندگی۔ اور اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حالات زندگی۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ خاندانی پس منظر: آپ کا نام اسماء، والد کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر اور غار ثور کے دوسرے مکین تھے۔ والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور خاوند میدان جہاد کے نامور شاہ سوار اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ والد کی جانب سے ان کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا۔ ان کے والد نے ان کی والدہ قتیلہ کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رفیقہ حیات یعنی ام رومان اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اور ان کی بیٹی سیدنا عائشہ نے برضا اور رغبت اسلام قبول کر لیا۔ البتہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسماء اور ان کے بھائی عبداللہ دونوں نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ بعد میں عبد الرحمن بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہجرت کے وقت کا کارنامہ: اب ہم دیکھیں گے کہ ہجرت کے وقت سیدہ اسماء بنت ابی بکر جو تھیں ان کا کیا کارنامہ تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ہوگا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف نہ لائے ہوں۔ جب آپ کو مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا حکم دیا گیا تو آپ ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کے پیش نظر ہی ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا، جو بھی آپ کے پاس ہے اسے باہر بھیج دیجئے۔ تو انہوں نے عرض کی، کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری دو بیٹیاں عائشہ اور اسماء ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے روانگی کا حکم دے دیا گیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زہے قسمت، مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے۔ یعنی انہوں نے پوچھا کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے سفر کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے تجھ سے ایک اونٹنی قیمت کے عوض لے لی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے نہیں دیکھا، لیکن آج میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوشی کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب مکہ معظمہ کے گلی کوچوں پر اندھیرا چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور آپ نے اپنے پاس موجود تمام امانتیں ان کے سپرد کر دیں تاکہ وہ انہیں ان کے حقداروں کی طرف لوٹا دیں۔ پھر آپ نے سیدنا ابو بکر کی رفاقت میں سور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی بکر قریش کی کارروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور سیدہ اسماء کھانا اور پانی لے کر غار ثور میں آتیں، یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سیدہ اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ ہمیں کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی۔ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا، اللہ کی قسم، میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا، ازار بند پھاڑ کر 2 حصے کر لو، ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دو۔ تو میں نے ایسے ہی کیا۔ اسی بنا پر میرا نام ذات النطاقین یعنی 2 ازار بندوں والی رکھ دیا گیا۔ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی کہ تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے جنت میں 2 کمر بند عطا کرے گا۔ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نشان نہ ملا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی۔ ان کے ساتھ ابو جہل بھی تھا۔ وہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے۔ میں گھر سے باہر آئی تو انہوں نے کہا، تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں، ابو جہل نے میرے رخسار پر تمانچہ رسید کر دیا جس سے میرے کان کی بالی دور جا گری۔ فرماتی ہیں کہ پھر قریشی واپس چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے، ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف کا رخ کیا ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ میرے ابا جان، غلام عامر بن فہیرہ اور راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے عبداللہ بن ارقیط بھی تھے۔ اس کے بعد ہم حضرت اسماء کی عمدہ ذہانت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی روانہ ہوئے۔ سیدنا ابو بکر نے اپنا سارا مال 5000 یا 6000 درہم اپنے ساتھ لے لیے۔ فرماتی ہیں، ہمارے پاس میرے دادا جان ابو قحافہ آئے۔ وہ نابینا تھے۔ ہمیں کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدمہ پہنچایا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، دادا جان ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے روشن دان میں کچھ سنگریزے ڈال کر ان پر کپڑا ڈال دیا تھا جہاں میرے ابا جان درہم اور دینار رکھا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دادا جان اپنے ہاتھ اس پر رکھیے اور دیکھیے وہ کتنا مال ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ اتنا مال تمہارے لیے چھوڑ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا، یہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا۔ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے میں اپنے بوڑھے دادا جان کو تسلی دے دوں۔ تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگا ہمارا قسط، اس میں ہم پڑھیں گے اسلام کے ساتھ آپ کی وابستگی۔